نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے اندر اخیر صف میں سے کسی صف میں، جو اخیر کی صفیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی صف میں ایک شخص نے نماز میں کچھ کمی کی یا زیادتی کی، کوئی ایسا عمل کیا کہ جو نماز کے خلاف ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ نے اس شخص کو پکارا، اسی شخص کو۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور آگے نماز پڑھا رہے ہیں اور اخیر صفوں میں سے کسی ایک صف میں ایک شخص نے نماز کے خلاف کوئی عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر اسی شخص کو بلایا، فرمایا یا فلاں الا تتق اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ فرمایا کہ کوئی شے اللہ پر مخفی نہیں ہے، اور فرمایا اپنی ذات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے مخفی ہے جماعت کے اندر؟ فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے کے حالات بھی دیکھتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کی فضیلت اور کمال ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے ان صحابی کا عمل جب توجہ فرمائی تو وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا، یعنی آپ نے دیکھا اور سلام پھیرنے کے بعد انہی صحابی کو آپ نے یا فلاں کہہ کر بلایا اور پھر ان کی اصلاح فرمائی۔ تو یہ ذات گرامی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو آپ سے پہلے نہ تھی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی رتبہ ہے تو وہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اور دیگر ائمہ کا تو نہیں ہے، اور دیگر امام حضرات کا تو یہ نہیں ہے اور نہ مل سکتا ہے۔ تو جو نماز کے اندر مصلی حضرات کمی بیشی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے نمازی حضرات جو کھلواڑ کرتے ہیں، عجلت بھی شامل ہے، اس میں عجلت کا بہت بڑا دخل ہے۔
کہ جس کی وجہ سے ہمارے اکثر نمازی حضرات گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ نماز کے ساتھ استغفر اللہ معاذ اللہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ اب تو پنج وقتہ نمازوں میں آتا ہی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اس وقت یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ گویا کہ نماز کو اور نماز تراویح کو اس قدر عجلت کے ساتھ اور تلاوت قرآن عظیم کو اس قدر عجلت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ادا ہو جائے اور ہم فارغ ہو جائیں، چاہے نماز ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، اس سے کوئی انہیں مطلب نہیں ہے، چاہے اللہ ناراض ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ صحیح طور پر رکوع اور سجود کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا ہو گئی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں، جلدی فارغ ہو جائیں، جلدی نبٹ جائیں۔ یہ جلدی جو ہے یہ عجلت کہتے ہیں اس کو عربی میں، جلد بازی کو، اس سے ہماری عبادت خراب ہو رہی ہے، نمازوں کی ترتیب نہیں ہے، صفوں کی ترتیب نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اتفاق ہوتا ہے، کہیں کہیں شرکت کا ختم مبارک کے موقع پر تو کچھ جھلکیاں سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ اخیر صفوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے کے جو نمازی ہیں، قریب کے جو نمازی ہیں، جو پہلی صفیں ہیں، تو ان میں اہل ذوق بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ آگے ہونے کی وجہ سے کچھ پابند بھی ہوتے ہیں، اور جس کو عجلت ہے اور نماز سے کوئی ایسا قلبی لگاؤ نہیں ہے، وہ اخیر میں بیٹھتا ہے، اور یہ وہاں زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں 6 پارے، جہاں 4 پارے، جہاں 5 پارے روزانہ کے تلاوت کیے جاتے ہیں، وہاں پر یہ زیادہ نظر آتا ہے۔ ارے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں مسلمان، قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں مسلمان، اس عمل سے، چاہے یہ نادانی ہو، اس کو نام عجلت کا دے لیے، جلد بازی کا نام دے لیے، ناواقفیت کی وجہ سے اس کو کہہ دیجئے، لیکن غضب کو دعوت دینا ہے، اور اتنا کم عقل کوئی نہیں ہے، بہت عقل ہے لوگوں میں، نفع و نقصان کی سب کو خبر ہے، اتنا دماغ سب کے پاس ہے، تو کیا دین کے لیے دماغ استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا دین کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا نمازوں میں نفع اور نقصان کیا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیا رمضان المبارک میں کون سے عمل سے نفع ہے، کون سے میں نقصان ہے، اللہ کس عمل سے ناراض ہے اور کس عمل سے جو اللہ راضی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس میں عقل نہیں لگائیں گے۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو کم عقل بن جاتے ہیں، نادان بن جاتے ہیں، ناواقف بن جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، صاحب بتا دیے، باقی ساری دنیا کے نفعوں کی خبر ہے، دنیا کی ترقی کی فکر ہے، معاش کی فکر ہے، سب کی فکر ہے، بس دین کا معاملہ آتا ہے تو نادان بن جاتے ہیں مسلمان۔ یہ سب سے بڑی کم عقلی ہے، چاہے وہ اس کو اپنی عقل مندی کا نام دے لیں کہ صاحب ہم یہ کہہ کے ٹال دیں گے اور بچ جائیں گے، صاحب بتا دیے پتہ نہیں، حالانکہ پتہ ہے، حالانکہ معلوم ہے نماز قضا کرنا
کیسا ہے، حالانکہ معلوم ہے روزے کو چھوڑنا کیسا ہے، حالانکہ معلوم ہے یہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس انداز سے، یہ تراویح کا استغفر اللہ معاذ اللہ نماز تراویح کا مذاق ہے، اس انداز سے کیا کرنا ہے۔ میرا تو یہ کہنا ہے، اور اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ 4-5 دن میں نبٹ گئے، 6 دن میں نبٹ گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ کہ نماز تراویح معاف ہو گئی؟ کیا نماز تراویح اب ختم ہو گئی؟ یا قرآن عظیم سے اب کوئی 1 سال تک، اب 6 دن کے بعد پھر اگلا جب رمضان آئے گا اور پھر 6 دن کے لیے واسطہ ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا؟ ارے قرآن کا واسطہ ہر دن کا ہے، قرآن کا واسطہ ہر لمحے کا ہے، قرآن سے واسطہ ہر نماز کا ہے، قرآن سے واسطہ ہر دن ہے، 1 سال کے بعد نہیں ہے۔ افسوس یہی ہے کہ مسلمان اسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ اور بھائی یہ بھی کھلواڑ ہے، یہ دیکھیے کس کے پیچھے کھڑے ہیں، امام کیسا ہے، سنانے والا باشرہ ہے یا نہیں ہے، ہر چیز میں اچھا سوچتے ہیں۔ بھائی یہ کام بھی اچھا ہو جائے، اچھا انسان مل جائے، تو اس بات کی بھی پرواہ کیجئے کہ جہاں نماز ادا کر رہے ہیں وہ عالم دین ہے، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس علاقے میں، جس آبادی میں اگر کوئی عالم ہے باعمل اور اچھا انسان ہے، حضور کا نائب ہے، تو یہ بہت بڑی اس علاقے کے لوگوں کی خوش نصیبی ہے۔ غنیمت سمجھیں، نہ کہ داڑھی منڈے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، نہ کہ ایسے انسان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سال بھر جس کا عمل سامنے ہے، لوگوں کو پتہ ہے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ افسوس یہی ہے، جیسے نمازی ہے ویسی مقتدی ہے، جیسے امام ہے ویسی مقتدی۔ افسوس یہی ہے، اپنے جیسا ڈھونڈتے ہیں پھر۔ تو بھائی یہ ان لوگوں کی مثال ہے سامنے سے کہ جو لوگوں کے پیچھے سن رہے ہیں یا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو وہ خود ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، دیکھو ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہمارا یہ عمل ہے۔ ہمارے امام صاحب بھی سال بھر میں جو اپنے عمل میں نظر آتے ہیں اسی حساب سے ہم بھی نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی خود صلاحیت کا ثبوت دے رہے ہیں، اپنے دین کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے دین کے پابند ہیں کہ ہم جیسے ویسے ہمارے امام صاحب بھی ہیں نماز تراویح کے۔ سنیے بھائی، اپنی نماز کی فکر کیجئے، نماز تراویح کی فکر کیجئے، قرآن کریم کی فکر کیجئے۔ یہ اللہ نے موقع رمضان کا جو دیا ہے اسے غنیمت سمجھیے۔ نہیں معلوم یہ نصیب ہو یا نہ ہو، اور ہو تو پھر اس کے بعد آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی کسی کو نہیں معلوم، اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نفع کو، ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی روش کو، ہمیں صحیح اللہ تعالیٰ دین کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حفاظ کو بھی اللہ باعمل بنائے، ہمارے مقتدی حضرات کو بھی اللہ باعمل بنائے، ہمارے ائمہ حضرات کو بھی باعمل بنائے، ہمارے علماء کو بھی باعمل بنائے۔ یہ سب کے لیے ہے، کسی ایک فرد کے لیے، ہر مومن کے لیے ہے۔ مومن کے زمرے میں علماء، ائمہ، حفاظ، قراء، مقتدی سب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔